السلام علیکم۔ تاجدار کربلا امام حسین کی شہادت۔ جگر پارے رسول، شہزادے بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلے سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نکاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کو نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام نے نور نظر کو اپنی آنکھوں سے محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہ رہ جائے گا۔ ان بے کس غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگاہ دست و خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لگتے جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حال میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، سونپ دیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیرے کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی لٹکائی، اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا پیکر و صبر و رضا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندوں نے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میانے اہل بیت غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشی نان حرم ہست و یاس است و امید کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں، اور سب کی آنکھوں میں اشک غم کے موتی ٹپک رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں ساتھیوں کے غم سے نکالے ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور ایک بلبلہ انگیز رچ پڑی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و تبلیغ تقریر کی۔ اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے
کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کا کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤں، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لگتے جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پلسرات پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن سمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ اب جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر بہانہ ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا بوال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جسے میرا مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن شاد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت، گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسے جچا تلوار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید اب تہی بڑے کرو فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ سکن میں میری بہادری کا گلگلہ چرچا ہے۔ میں روم و مصر میں شہرۂ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھے سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤں پیچ کو دیکھو۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا
اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگوں ہو کر تکبر بہہ گئے زخموں کے راستے موزے خوں ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا؟ 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی بھیج دو، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ وہ گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھ کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مسحور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابلے آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ زور دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی انی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو رون ڈالا۔ کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار آبداری ماری تو جین تک کٹ گیا۔ غرض کہ امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران شام و عراق کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف سکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک ایک سپاہی بچ کر نہیں جا پائے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ رباح صفات یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گل اظہار فاطمہ کھاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف اللہ ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار چمچماتی ہوئی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمان سے چھوٹنے لگے اور تیروں کے بارش ہر طرف سے شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔
مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بھجا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ گھس کھا کر گھوڑے کی جین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ جو تن اقدس کو پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری کے مطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہی پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نظر بن خرسہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید نے سنان بن انس سبل بن یزید و سمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کہ بنا لا الہ است حسین۔ السلام علیکم دوستوں، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔